عزیز ناظرین، فراخ دل اور محبت بھری مہمان نوازی انسان کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، بہت بڑے بڑے معجزات کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ خدا حضرت ابراہیم پر 3 آدمیوں کے روپ میں، جو کہ 3 فرشتے تھے، ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ابراہیم جو کہ سخت اور شدید گرمی میں اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ دور سے 3 آدمی آ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ 3 فرشتے تھے جو خدا نے بھیجے تھے، اور حضرت ابراہیم بھاگا اور ان کو خوش آمدید کہا، ان کا والہانہ استقبال کیا، بچڑا ذبح کیا، دودھ اور دہی سے اور روٹیاں بنا کر ان کی خدمت اور خاطر تواضع کی، ان کے پاؤں دھوئے۔ اتنی عظیم خدمت جو یقیناً ایمان سے اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ اور ان 3 آدمیوں نے، جو کہ 3 فرشتے تھے، کھانا کھانے کے بعد حضرت ابراہیم کو پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے، اور اس نے کہا کہ وہ خیمے میں ہے۔ ایسے میں انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب ہم اگلے سال واپس آئیں گے تو تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہ بہت بڑی برکت تھی جو حضرت ابراہیم کو حاصل ہوئی۔ اس کی تمام فراخ دل اور محبت بھری خدمت کے وسیلے سے خدا نے اس کے اولاد جیسی نعمت سے برکت دی، اور یہ یقیناً اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس بڑھاپے میں خدا نے انہیں بہت بڑی برکت دی، جو کہ اس عظیم خدمت اور مہمان نوازی کا خوبصورت انعام تھا۔ آج کے انجیل جلیل میں بھی ہم مہمان نوازی کی خوبصورت قدر کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مریم اور مارتھا کے گھر میں اترے ہیں۔ مریم جو کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، اور مارتھا طرح طرح کے فکر و تردد میں تھی۔ وہ لوازمات جو ہے مہمان نوازی کے کھانا پکانا، اس میں مصروف تھی، اور خداوند یسوع مسیح کو شکایت کرتی ہے کہ خداوند مریم کو کہے کہ میری مدد کرے، اور خداوند یسوع مسیح مریم کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ اچھا حصے سے مراد خدا کا کلام ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو سننے کا فیصلہ کیا ہے اور خدا کے کلام کو پہلی ترجیح دی ہے۔ یقیناً مہمان نوازی کا حصہ، مہمان کے پاس بیٹھنا بھی بہت بڑی قدر ہے، کہ یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے کھانے تیار کریں لیکن مہمان کے پاس نہ بیٹھیں اور اس سے بات بھی نہ کریں اور اس کی بات بھی نہ سنیں، بلکہ مہمان نوازی کی سب سے پہلی جو قدر ہے وہ مہمان کو وقت دینا، اس کے ساتھ گفت و شنید کرنا، یعنی اس کی باتوں کو سننا اور اپنے دل کی باتیں بھی اس کے ساتھ کرنا۔ یہ مہمان نوازی کی ایک پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد کھانا پکانا اور اچھے کھانے پیش کرنا، چاہے آپ جتنا بھی سادہ کھانا کیوں نہ پیش کریں، جب اس میں بہت بڑی عظیم محبت ہے تو یہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ بہترین کھانا وہ ہے جو محبت اور فراخ دلی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی سادہ کیوں نہ ہو۔ آئیے ہم آج کی تلاوتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دریافت کریں کہ ہم کس قسم کے میزبان ہیں اور کس قسم کے مہمان ہیں۔ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم کس قسم کے مہمان بن کر جاتے ہیں۔ یقیناً پاک کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم بہترین مہمان اور بہترین میزبان بنیں۔ بہترین میزبان وہ ہے جو مہمان نوازی کو خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھتا ہے۔ ہماری ثقافت میں یہ بات مشہور ہے کہ مہمان خدا کا روپ ہوتے ہیں، مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن یہ مہمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں میزبان کے لیے، اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے لیے زحمت نہ بن جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی گرمی میں تو کوئی مہمان نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ہم اپنی لیے بڑی مشکل سے کھانا بناتے ہیں تو دوسروں کے لیے کیسے بنائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم ایک اچھے میزبان کی مثال ہے۔ اتنی شدید گرمی میں اس نے
اپنے مہمانوں کی فراخ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خدمت کی۔ آئیے ہم کسی بھی صورت میں دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے بلکہ رحمت اور برکت کا باعث بنے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔